بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 365 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے امام اعظم اور صاحبین کے درمیان اختلاف۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت حتی اذا قال لامرأته اذا لم اطلق فانت طالق لا يقع طلاق سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کر ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں حتی اذا قال لامرأته اذا لم اطلق فانت طالق لا يقع طلاق عنده ما لم يمت احدهما لأنه عنده بمنزلة حرف الشرط وسقط معنى الوقت فصار كأنه قال إن لم أطلق فأنت طالق وفيه لا يقع ما لم يمت أحدهما۔ حتیٰ کہ جب کسی نے اپنی بیوی سے کہا جب میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق ہو، تو اس صورت میں امام اعظم کے نزدیک طلاق واقع ہوگی جب تک کہ طلاق واقع اس وقت تک نہیں ہوگی کہ جب تک ان میں سے کوئی ایک مر نہ جائے، ان میں سے کسی ایک کو موت نہ آ جائے، اس لیے کہ ان کے نزدیک کلمہ اذا حرف شرط کے مرتبہ میں ہے اور وقت کے معنی ساکت ہو چکے ہیں۔ پس یہ قول ایسا ہو گیا گویا اس نے ان لم اطلق فانت طالق کہا، اور اس قول میں طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک کہ زوجین میں سے کوئی ایک مر نہ جائے۔ وقال يقع كما فرغ مثل متى لم اطلق لانه عندهما لا يسقط عنه معنى الوقت فصار المعنى في زمان لم اطلق فانت طالق فاذا فرغ من هذا الكلام وجد زمان لم يطلقها فيه فيقع في الحال كما في متى۔ اور صاحبین نے فرمایا کہ کلام سے فارغ ہوتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی جیسے متى لم اطلق میں واقع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ صاحبین کے ذریعے کلمہ اذا سے وقت کے معنی ساکت نہیں ہوتے، پس معنی یہ ہوں گے کہ ایسی زمانہ میں جس میں میں تجھ کو طلاق نہ دوں تجھ پر طلاق ہے۔ پس جب قائل اس کلام سے فارغ ہوا تو ایسا زمانہ پایا گیا جس میں طلاق نہیں دی، لہذا فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی جیسا کہ متى کی صورت میں فی الحال طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور والدلیل علیہ انہ لو قال انت طالق اذا شئت لا يتقید بالمجلس كمتى شئت، والجواب عنه انه تعلق الطلاق بالمشیۃ فوقع الشک فی انقطاعه فلا ينقطع وفيما نحن فيه وقع الشک فی الوقوع فی الحال فلا يقع بالشک۔ اور اس پر جو دلیل ہے تو وہ دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انتی طالق اذا شئتی کہے تو یہ قول مجلس کے ساتھ مقید نہیں ہوگا جیسا کہ متى شئتی کی صورت میں، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلہ میں طلاق مشیت کے ساتھ متعلق ہے، پس اس کا تعلق کے منقطع ہونے میں شک واقع ہو گیا، لہذا وہ منقطع نہیں ہوگا۔ اور ہم جس مسئلہ میں بحث کر رہے ہیں اس میں وقوع طلاق میں فی الحال میں شک واقع ہو گیا ہے، لہذا شک کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وهذا كله اذا لم ينوي شيئا اما اذا نوى الوقت او الشرط فهو على ما نوى اذا ما مثل اذا لكنه لم ينفك عنه معنى المجازات بالاتفاق۔ اور کہا کہ یہ ساری کی ساری جو تفصیل بیان کی گئی ہے یہ اس وقت جب کہ قائل نے نیت نہ کی ہو، لیکن جب اس نے اس وقت شرط یا وقت کی نیت کی ہو تو پھر قائل کی نیت کے مطابق یہ حکم ہوگا۔ اور پھر ایک اور کلمہ ظرف کا بیان ہوا، وہ کلمہ اذا ما، یہ شرط کا بیان ہوا، یہ اذا کی طرح ہے لیکن اس سے مجازات کے معنی بالاتفاق جدا نہیں ہوتے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا، آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ کلمہ اذا کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے اختلاف کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر اذا سے شرط کے معنی کا ارادہ کیا گیا تو حضرت امام صاحب کے نزدیک وقت کے معنی ساکت ہو جائیں گے، اور کلمہ اذا ان کے معنی میں ان کے معنی میں حرف شرط کے لیے ہوگا، اور صرف جو ہے وہ شرط کے لیے ہو جائے گا۔ اور صاحبین نے فرمایا کہ شرط کے معنی مراد لینے کے باوجود وقت کے معنی ساکت نہیں ہوں گے، بلکہ کلمہ متى کی طرح کلمہ اذا شرط اور وقت دونوں معنی میں مستعمل ہوگا۔ اسی اختلاف کو بیان کرنے کے لیے ایک تفریعی مسئلہ ذکر کیا ہے، چنانچہ فرمایا کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی سے کہا اذا لم اطلق فانت طالق، کہ جب میں تجھے طلاق نہیں تو تجھے طلاق ہے، تو حضرت امام صاحب کے نزدیک اس مسئلہ میں کلمہ اذا سے وقت کے معنی بالکل ساکت ہو گئے ہیں،
اور وہ صرف شرط کے لیے استعمال شدہ ہے، اور اس مسئلہ میں جب کلمہ اذا صرف شرط کے لیے ہے تو اذا لم اطلق کی فانتی تعلقن کہنا ایسے ہے جیسے اس نے بولا الا مطلق کی فانتی تعلقن، اور پہلے گزر چکا ہے کہ الا مطلق کی فانتی تعلقن کہنے سے اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک کہ زوجین میں سے کسی ایک کی موت کا وقت قریب نہ ہو جائے، لہذا اذا لم اطلق کی فانتی تعلقن کہنے کی صورت میں بھی طلاق آخری عمر میں واقع ہوگی۔ اور صاحبین اذا سے شرط کے معنی مراد لینے کے باوجود چونکہ وقت کے معنی ساکت نہیں ہونے دیتے، اس لیے اذا لم اطلق کی فانتی تعلقن میں متا لم اطلق کی فانتی تعلقن کی طرح ہوگا، اور متا کی صورت میں کلام سے فارغ ہوتے ہی چونکہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، لہذا اذا کی صورت میں بھی کلام سے فارغ ہوتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک متا اور اذا دونوں سے چونکہ وقت کے معنی ساکت نہیں ہوتے، اس لیے متا لم اطلق اور اذا لم اطلق دونوں صورتوں میں مطلب یہ ہوگا کہ جس وقت اور جس زمانے میں تجھ کو طلاق نہ دوں اس وقت میں تجھ پر طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی وقوع طلاق کو ایسے زمانے پر معلق کیا گیا جو زمانہ طلاق سے خالی ہو، پس قائل جو ہی اس کلام سے فارغ ہو گیا تو ایسے زمانہ موجود ہو گیا، ایسے زمانہ پایا گیا جس میں اس نے طلاق نہیں دی، وہ بھلے چند لمحے یا ایک سیکنڈ کا کچھ حصہ ہی ہو، اور جب کلام سے فارغ ہوتے ہی طلاق سے خالی زمانہ پایا گیا تو شرط کے پائے جانے کی وجہ سے فی الحال طلاق واقع بھی ہو جائے گی۔ شارح کہتے ہیں کہ صاحبین کے مذہب پر اس بات کی دلیل کہ کلمہ اذا کلمہ متا کی مانند ہے، کلمہ ان کی مانند نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے انتی تعلقن اذا شئتی کہا تو عورت کا یہ اختیار مجلس کے ساتھ مقید نہیں ہوگا، بلکہ عورت نے اگر اس مجلس کے بعد بھی طلاق چاہی تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی، جیسے کہ انتی تعلقن متا شئتی کی صورت میں عورت کا اختیار مجلس کے ساتھ مقید نہیں ہوتا بلکہ اس کا مجلس کے بعد بھی طلاق چاہنے کا اختیار رہتا ہے۔ اور اگر کلمہ اذا ان کے معنی میں ہوتا ہے جیسے کہ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں تو عورت کا یہ اختیار مجلس کے ساتھ مقید ہو جاتا ہے، جیسے کہ انتی تعلقن ان شئتی کی صورت میں عورت کا اختیار مجلس کے ساتھ مقید ہو جاتا ہے۔ بس اس مسئلہ میں کلمہ اذا کا متا کی مانند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کلمہ اذا سے وقت کے معنی ساکت نہیں ہوتے بلکہ شرط کے معنی مراد لینے کے باوجود وقت کے معنی باقی رہتے ہیں۔ حضرت امام اعظم کی طرف سے اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ انتی تعلقن اذا شئتی میں عورت کی مشیت اور اختیار کا مجلس کے ساتھ مقید نہ ہونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ کلمہ اذا متا کے معنی میں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شوہر نے انتی تعلقن اذا شئتی کہا تو طلاق مشیت کے ساتھ یقینی طور پر متعلق ہو گئی ہے، یعنی یقینی طور پر طلاق واقع کرنے کا اختیار حاصل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد کلمہ اذا کو اگر کلمہ ان پر محمول کیا گیا اور شرط کے معنی مراد دیے گئے تو مجلس برخاست ہونے کے بعد عورت کا یہ اختیار منقطع ہو جائے گا، کیونکہ انتی تعلقن ان شئتی مجلس کے ساتھ مقید ہوتا ہے اور اس صورت میں مجلس کے بعد عورت کے اختیار ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کلمہ اذا کو متا پر محمول کیا گیا اور وقت کے معنی مراد دیے گئے تو مجلس ختم ہونے کے بعد عورت کا اختیار منقطع نہیں ہوگا، کیونکہ انتی تعلقن متا شئتی مجلس کے ساتھ مقید نہیں ہوتا، یعنی انتی تعلقن مشاتی شئتی جو ہے یہ مجلس کے ساتھ مقید نہیں ہوتا بلکہ مجلس کے بعد بھی اختیار باقی رہتا ہے۔ بہرحال مجلس کے بعد عورت کے اختیار ایک صورت میں منقطع ہو جاتا ہے اور ایک صورت میں منقطع نہیں ہوتا، پس انتی تعلقن اذا شئتی کہنے سے جو اختیار عورت کو یقینی طور پر حاصل ہوا تھا مجلس ختم ہونے کے بعد اس اختیار کے منقطع ہونے میں شک پیدا ہو گیا ہے، اور الیقین لا یزول بالشک کہ جو یقین ہے وہ شک سے زائد نہیں ہوتا، اس قاعدے کی وجہ سے یہ بات مسلم ہے کہ جو چیز یقینی طور پر حاصل ہو وہ شک کی وجہ سے منقطع نہیں ہوتی، لہذا یہاں بھی شک کی وجہ سے عورت کا اختیار منقطع نہیں ہوگا۔ تو الغرض یہاں مجلس کے بعد عورت کا اختیار منقطع نہ ہونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ کلمہ اذا متا کے معنی میں وقت کے لیے ہے جیسا کہ صاحبین نے کہا، بلکہ اس وجہ سے ہی جو وجہ عرض کی گئی ہے تو وہ وہی وجہ ہے۔ اور ہمارے زیر بحث مسئلہ اذا لم متعلق فانتی تعلقن فی الحال طلاق کا واقع نہ ہونا اس لیے نہیں ہے کہ کلمہ اذا ان کے معنی میں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس کلام کے ذریعے فی الحال طلاق واقع ہونے میں شک واقع ہو گیا ہے، اس طور پہ کہ اگر کلمہ اذا کو ان کے معنی میں یعنی شرط پر محمول کیا گیا تو طلاق فی الحال واقع نہیں ہوگی بلکہ آخری عمر میں واقع ہوگی، جیسا کہ الا متعلقی کی صورت میں آخری عمر میں طلاق واقع ہوتی ہے، اور اگر کلمہ اذا کو وقت پر محمول کیا گیا تو اس کلام سے فارغ ہوتے ہی فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، پر جب ایسا ہے تو فی الحال طلاق کا واقع ہونا مشکوک ہو گیا، اور شک کی وجہ سے چونکہ کلام
طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لیے کلمہ اذا کے ذریعے فی الحال طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ آخری عمر میں طلاق واقع ہوگی۔ بس آخری عمر میں طلاق کا واقع ہونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ کلمہ اذا ان کے معنی میں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ جو ابھی وجہ عرض کی گئی کہ وہ شک اس میں آ چکا اور شک کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اب مصنف علامہ نے فرمایا کہ کلمہ اذا ما استعمال اور حکم میں یہ کلمہ اذا کی طرح ہی ہے، لیکن دونوں میں اتنا فرق ہے کہ صاحبین کے نزدیک اذا سے شرط کے معنی جدا بھی ہو جاتے ہیں، مگر اذا ما سے شرط کے معنی بالاتفاق جدا نہیں ہوتے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ اذا ما کس لیے آتا ہے اور یہ کس معاملے میں متفق علیہ ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ مصنف نے کون سا تفریعی مسئلہ بیان کیا ہے امام صاحب اور صاحبین کے اختلاف پر، اس کو تحریر کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔